ادبی تخلیقات ہر عمر کے لوگوں پر مختلف اثر رکھتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نوائی وقت کے صحافی اظہر سہیل کے یا خدا کے بارے میں تاثرات، نظرے خوش گزرے، جو شہاب نامہ میں باب نمبر 20 کی صورت میں شامل ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، شاید 1959 کی۔ تب میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا کہ والد صاحب ایک چھوٹی سی کتاب لے آئے اور میں نے دیکھا کہ اسے پڑھتے ہوئے انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب ان کی الماری سے اڑائی اور پڑھنا شروع کر دی۔ چھوٹی سی کتاب تھی، گھنٹہ بھر میں ختم ہو گئی، مگر اسے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔ 4 سال قبل میں نے یہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ایک دم جیسے بجلی چمکتی ہے مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اس وقت رلاتی ہے جب آپ کا شعور پوری طرح بالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کا نام یا خدا تھا اور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب جو ایک زمانے میں انڈین سول سروس کے ستون تھے، پھر CSP کے کافی بلند پایہ ستون رہے۔ آج کل ممتاز مفتی کی معیت میں تصوف کے ایک پورے سلسلہ شہابیہ کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں۔ نستعلیق کتابی چہرے پر نیم مترشح سی داڑھی بھی بڑھا لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیوں کی متداول عادت کے برعکس اب وہ مزید نرم دل، مزید آہستہ گو ہو گئے ہیں۔ آج کل انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر بے اختیار صاحب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے: فروتنی ست دلیل رسید گانے کمال، فروتنی ست دلیل رسید گانے کمال، کہ چوں سوار پہ منزل رسد پیادہ شود۔ ان میں اتنی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں یہ شخص کبھی بہت زبردست اور معرکے کا سرکاری افسر بھی رہا ہوگا۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، مگر بزم میں وہ پاک دل، پاک باز ہی محسوس ہوئے۔ وہ ساری عمر اپنے متعلقین اور وابستگان کو حیران ہی کرتے رہے۔ تب بھی جب صدر پاکستان کے سیکریٹری تھے، تب بھی جب اطلاعات میں مامور تھے، اور تب بھی جب نوکری چھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے اور ایک روز پتہ چلا کہ خفیہ طور پر وہ اسرائیل کا چکر بھی لگا آئے ہیں۔ تب ان کے ایک مرحوم دوست ابن انشا نے جو کالم لکھا، اس کی سرخی یہ شعر تھا: قدرت اللہ شہاب کی باتیں ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ باتیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کی سی کرتے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ مثنوی کے مصرع جیسی دھان پان قامت میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ ان کی قامت مختصر مگر داستان طویل ہے۔ اس میں طوفانوں کی شورش بھی ہے اور جذبوں کی یورش بھی۔ گئے دنوں، گئے زمانوں سے ہم نے کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں۔ یہ داستان بھی بلا سے کوئی اثر مرتب نہ کرے، مگر سن تو لیجئے
کہ اس میں کتنی عبرتیں، کتنی قیامتیں پنہاں ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی کہانی، خود انہی کی زبانی۔ من آنچ شرط بلاغ است باتو می گویم، من آنچ شرط بلاغ است باتو می گویم، تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال۔